السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے شوگر کی بیماری اور اس کا روحانی علاج۔ شوگر ایک نان سیریس بیماری نہیں، ایک ایسی بیماری نہیں کہ جس کو ایزی لیا جائے۔ اگر تو شوگر کنٹرول میں ہے تو یوں سمجھ لیں پورا جسم صحت مند ہے، اور اگر شوگر اپنے لیمٹ کو کراس کر جائے، حد سے بڑھ جائے، بیماری میں شدت دکھائے، تو یہ زبردست قسم کی سیریس کنڈیشن کو پیدا کرتی ہے۔ اگر شوگر کے اثرات آنکھ پر گریں تو آنکھ کو ڈیمیج کر دے گی۔ اگر انسانی دماغ پر اس کے اثرات شامل ہو جائیں تو دماغ کو متاثر کرتی ہے۔ اگر گردوں پر اس کے اثرات، مہلک اثرات ظاہر ہوں تو گردے خدا نخواستہ فیل کر دیتی۔ دل کی طرف بڑھ جائے تو ہارٹ اٹیک کی طرف لے جاتی۔ ٹانگ پر اگر زخم کی شکل میں شدت اختیار کر لے تو خدا نخواستہ ٹانگ کٹوانی پڑ جاتی۔ یعنی کہ اگر شوگر کنٹرول میں ہے، یوں سمجھ لیں جسم محفوظ ہے، اور اگر شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو بڑے مہلک اثرات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس موذی مرض سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر دیں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور ایک وعدہ کریں کہ آپ ہر ویڈیو میں اپنی حاضری کو یقین بنائیں گے، روحانی سلسلے کو آگے بڑھانے میں میری ہیلپ کریں گے، روحانی فیملی کا حصہ بنیں گے۔ اس میسج کو نہ صرف خود ایکسیپٹ کریں گے بلکہ اپنے دوست احباب، ارد گرد کے ساتھیوں میں اس میسج کو پھیلائیں گے، نیکی کے اس کام میں شامل ہوں۔ اور آج اس محفل میں میرا جو بھائی بہن دوست احباب شامل ہیں، اگر انہوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا، نیکی کے اس کام میں ہاتھ بٹا لیا، تو انشاءاللہ میری طرف سے نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہمیشہ شامل حال رہیں گی۔ روحانی علاج بتانے سے پہلے جو سب سے اہم سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے، اور جو روحانی سلسلے کی ایک بنیادی کڑی ہے، وہ ہے توبہ۔ روحانی وظیفے کی ابتدا کرتا ہے تو سب سے پہلے جو سیڑھی ہے وہ ہے توبہ۔ تو توبہ کر لیجئے۔ یا باری تعالیٰ، میں نے زندگی میں جو گناہ کیے اس پر سخت شرمندہ ہوں۔ یا باری تعالیٰ، میں زندگی بھر گناہوں کی زندگی بسر کرتا رہا، چھپ چھپ کر، جان بوجھ کر، اکڑ کر میں گناہ کرتا رہا، اور نہ صرف میں نے خود گناہ کیے بلکہ اپنے دوست احباب کو اس گناہ بری دلدل میں دھکیلا۔ میں نہ صرف خود گناہوں میں پھنستا چلا گیا بلکہ اپنے ارد گرد کے دوستوں کو بھی اس میں شامل کرتا رہا۔ یا باری تعالیٰ، اب محسوس ہوتا ہے میں غلطی پر تھا، میں معافی چاہتا ہوں۔ یا باری تعالیٰ، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے تمام گناہوں کی دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے، اور آئندہ مجھے گناہ کرنے کی توفیق بھی عطا نہ کرنا۔ یا اللہ، اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ میرے ساتھ رکھنا، رحم فرمانا،
کرم فرمانا، مجھے بخش دینا، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا، آمین۔ وظیفہ کچھ یوں ہے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 اس کو صبح دوپہر شام جو آپ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھانے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کو 3 بار اپنی کھانے والی انگلیوں پر پڑھ کر دم کرنا ہے، اور پھر انہی انگلیوں کے ساتھ آپ نے کھانا نوش فرمانا، اور یہ عمل کم سے کم 2.5 ماہ کا ہے۔ اب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 ہے کون سی، یہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی اس کو یاد کر لیجئے۔ ربی ادخلنی مدخلا صدقوں واخرجنی مخرجا صدقوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ پھر رپیٹ کرتا ہوں، ربی ادخلنی مدخلا صدقوں واخرجنی مخرجا صدقوں واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ 2.5 ماہ تک کھانا شروع کرنے سے پہلے انگلیوں پر دم کر کر آپ نے کھانا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، یا اللہ مجھے جہاں داخل فرما سچائی کے ساتھ داخل فرما، جہاں سے نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے پاس سے ایک قوت کو میرا مددگار بنا دے۔ جزاک اللہ۔ اب تقریباً 2.5 ماہ تک آپ نے اس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم شامل حال ہوا تو شوگر انشاءاللہ کنٹرول میں آ جائے گی، آپ خوش خرم ہو جائیں گے، بیماری مکمل طور پر کنٹرول میں ہوگی، کسی طرح کی کمپلیکیشن اس بیماری کے باقی نہیں رہیں گے۔ اللہ پر ٹرسٹ کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، بے فکر رہیں، بے فکر رہیں، بے فکر رہیں۔ لیکن اگر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بیماری سے بچایا ہوا ہے، تو پھر صبح شام 3 مرتبہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو عام روٹین میں آپ نے شامل کر لینا ہے۔ صبح 3 مرتبہ اور شام 3 مرتبہ اگر آپ مسلسل پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ شوگر جیسے موذی مرض سے بچ جائیں گے، بچتے رہیں گے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ آپ نشانہ تیر بہدف چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ زبردست قسم کا اثر ہو، بیماری یوں سمجھ لیں جڑ سے اکھڑ جائے، بیماری آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، بیماری جسم کو نقصان نہ پہنچائے، تو ان عملیات کے ساتھ، اس روحانی وظیفے کے ساتھ آپ نے ایک دوسرا عمل کرنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، موقع بے موقع، جب موقع میسر ہے آپ کو، آپ فارغ ہوں، جب آپ کو یاد آئے تو کیا کام کرنا ہے؟ یا کبیو یا اللہ ہو، یا کبیو یا اللہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے اس عمل کو بھی کرنا ہے۔ اس سے آپ کی روح کو تازگی نصیب ہوگی، آپ کی روح میں پازیٹیو انرجی پریویل کر جائے گی۔ جب آپ کی روح طاقتور ہوگی تو جسم بھی طاقتور ہوگا۔ روحانی جب آپ کو خوشی نصیب ہوگی، آپ کی روح نور سے بھرے گی، خوشیوں سے بھرے گی، راحت و سکون سے نصیب ہوگا، تو جسم بھی انشاءاللہ سکون میں آئے گا۔ اور شوگر میں آپ جانتے ہیں سب سے جو مہلک چیز ہے، وہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اسے انگزائٹی کے دورے بڑھتے ہیں، اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، وہ پینک سا محسوس کرتا ہے، وہ ڈر و خوف میں مبتلا ہوتا ہے، وہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے، سانس کی تنگی کا اس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت مایوس رہتا ہے، اس کو اداسی اور ویرانی گھیر لیتی ہے، ہر طرف اسے
مایوسی اور مایوسی ہی نظر آتی. تو انشاءاللہ یا کبھی ہو یا اللہ کے ورد سے، مسلسل ورد سے آپ کی یہ تکلیفیں چھومنتر کی طرح غائب ہو جائیں گی. اور یقین کریں اتنا زبردست آپ کو روحانی ترقی نصیب ہوگی. آپ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر رہے ہیں. نہ صرف آپ کی جسمانی بیماریاں دور ہوں گی، شوگر کنٹرول میں ہوگی، جسم خوشی کی حالت میں ہوگا، روح خوشی کی حالت میں ہوگی، سکون قلب میسر ہوگا، ڈپریشن اس طرح کے دوسرے نفسیاتی مسئلے مسائل دور ہو جائیں گے کہ اللہ کی قربت بھی نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ. اب اللہ کے دوست بنیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ بھی کوشش کیجئے جب آپ کو موقع میسر آئے، آپ سیپریٹ بیٹھے ہوں، تنہائی میں ہوں، تو جیسے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں، بہن بھائی سے باتیں کرتے ہیں، اللہ سے کیا کریں کہ اللہ آپ کا دوست نہیں، سب سے سچا اور بہترین دوست. اس جیسا تو کوئی دوست ہو ہی نہیں سکتا. تو یار اس سے باتیں کریں نا، اس سے اپنے دکھڑے بیان کریں. اور یقین کریں آپ روئیں گے، دھوئیں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی دکھائیں گے، اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں گے، اس کے قریب آئیں گے، اس کے احکامات کی بجا آوری کریں گے، نماز پڑھیں گے، وہ روزہ رکھیں گے، اگر آپ کے پاس اللہ نے توفیق دی حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھوکے کو کھانا کھلائیں گے، انسانوں کے کام آئیں گے، پرندوں کو باجرہ ڈالیں گے اور اللہ کے کاموں میں لگ جائیں گے، تو خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا. آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے، اللہ کی قربت نصیب ہو جائے گی. اور تمام بیماریاں یہ تو بڑی ایک چھوٹی چیز ہے. آپ کو نہ صرف دین میں ترقی ہوگی، جسمانی بیماریوں سے آپ کی دور ہو جائیں گی، جسمانی بیماریوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ دور ہو جائیں گے، بلکہ اللہ کی قربت بھی نصیب ہوگی، اللہ کے قریب آ جائیں گے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بہنوں، یہ صرف چند دن کا وظیفہ پڑھ لینے سے، کچھ عملیات کے کر لینے سے وقتی فائدہ تو ہو جائے گا، لیکن مستقل اگر آپ فائدہ چاہتے ہیں، اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آسودگی چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، مالی تنگی سے دوری چاہتے ہیں، دلی اور دماغی سکون چاہتے ہیں، روح کی ترقی چاہتے ہیں، اس کا قد کاٹ بڑھانا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اللہ کی قربت کا طریقہ ڈھونڈو. یا کبھی ہو یا اللہ کو مسلسل ورد رکھو، اللہ کی محبت جاگے گی، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، اللہ سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، سکون ملے گا، دلی سکون ملے گا، اللہ سے دوستی ہو جائے گی. چاہیے کیا زبردست سودا ہے. اس سودے کو خرید لیں، اس سودے کو کر لیں، تھوڑی سی مشقت کر لیں، کچھ عرصے کی مشقت ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے، پھر دوستی ہی دوستی ہے، پھر اللہ کی قربت ہی قربت ہے. مستقل اللہ کے دوست بن جائیں، اللہ کے قریب آ جائیں، اور یہ یقین کریں آپ کو بہت بہت فائدہ ہوگا. آپ کریں گے، وعدہ کرتے ہیں ہم ضرور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. السلام علیکم.